there is a realization in the world. There is a realization with the neighbors. اور President Karzai بھی کہتے ہیں کہ پاکستان is not the part of problems, is the part of solutions. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین اب بات کریں گے اس کی کہ پاکستان کی پالیسی پہ. ہم نے جو مسائل ہیں ایشوز ہیں اس پر بات کی. کچھ بات کریں گے کہ ہندوستان کا اس پورے سچویشن میں کوئی رول بنتا ہے یا نہیں, اس کا کیا اثر ہے, ٹی ٹی پی جیسے فیکٹر پر بات کریں گے, اور پھر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کیوں یہ ہے کہ ہر جگہ سے یہ سنائی دیتا ہے کہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس میں کوئی حقیقت ہے یا یہ کوئی پروپیگنڈا ہے؟ شہری صاحبہ سب سے پہلے انڈیا پہ, اس میں انڈیا کا کوئی بنتا ہے رول؟ ہم کبھی سنتے ہیں کہ دیکھیے انڈیا کا جو بھی رول ہوگا اس وقت ان کی کوئی حیثیت ایز سچ نہیں ہے. اسٹریٹیجکلی ان اے سیکنڈ رو ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ان کا بارڈر نہیں ٹچ کرتا افغانستان سے. ہمارا تو آپ کہیں گے کہ اتنا لمبا بارڈر ہے جو زیادہ تر کھلا ہی رہتا ہے, بلکہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو پاکستان اور افغانستان کی ویسے ہی پریزیڈنٹ کارزائی نے کہا کانجوائنٹ ٹوین, تو ایک یونیک ریلیشن شپ ہے ان دا سینس کہ آپ چاہیں نہ چاہیں لیکن آپ جس طرح ان پہاڑوں سے اور ان قبائلی علاقوں سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کو تو میں سمجھتی ہوں مستحکم ہونے کے لیے ری انفورس کرنا پڑے گا جو اگر آپ نیشن اسٹیٹ بننا چاہتے ہیں. لیکن پھر بھی مثلاً اب جو آپ دیکھ رہے ہیں مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے, وہاں سے القاعدہ فورسز وہ وہاں نہیں پہنچیں گی. کہا جاتا ہے کہ القاعدہ نہیں اب رہا افغانستان میں. 11 اپریل کی خبر تھی کہ دے آر ویری مچ بیک ان ایکشن. ظاہر آئیں گے اور ساری دنیا سے آئیں گے, تو وہ ایک اب جیسا بھی ہے ہم انڈیا کو کہاں انڈیا نے نہ وہ قیمت دی ریفیوجیز سے لے کے دہشت گردی کی. تو چاہتے ہیں آپ ٹریک 2 میں رہی, آپ نے بے یہ شک بات چاہے, میں تو بہت برملا ٹریک 2 1 جو بھی ہو 3 ہو 4 ہو کہیں بھی, آئی ایم ویری کلیئر. اور امریکہ میں بھی آپ انڈیا ضرور ڈیولپمنٹ کرے, ضرور اپنا ایجوکیشن میں کام کرے جو کرنا چاہتا ہے, لیکن سیکیورٹی انٹرسٹ اس وقت صرف ان ممالک کے ہو سکتے ہیں جن کا بارڈر شیئر ہو. تو یو ایس اسلامک فورم میں بھی آپ نے یہی بات کی جو وہ تو ظاہر سی بات ہے, اور بھی بہت باتیں کھری کھری کی جاتی ہیں. جو سننے کے لیے تیار ہیں وہ میں سمجھتی ہوں سننے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ وہ بھی زمینی حقائق جاننا چاہتے ہیں. ان کو بھی بڑی بڑی امریکہ میں بھی بڑی بڑی پاور پوائنٹ پہ کیا کیا خوبصورت پکچر دکھائی جاتی ہے, روزی پکچر, افغانستان میں ایسا ہے پاکستان میں ویسا ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. پاکستان از ویری ڈفرینٹ فرام افغانستان, اور انڈیا کے جہاں تک بات ہے ان کا کوئی ایکویولنس نہیں ہو سکتا. ہم بالکل انڈیا سے امن چاہتے ہیں, بلکہ بہت بہتر تعلقات چاہتے ہیں روز کے آنے جانے کے. لیکن کی پوائنٹس ہمارے یہ ہیں کہ ہماری ریاست بالکل فرق ہے افغانستان سے. وی ہیو دا 7th لارجسٹ ملٹری ان دا ورلڈ. وہ نہیں ڈرونز کنٹرول کر سکتی, بالکل کر سکتی ہے. تب ہم اپنے قبائلی علاقوں میں بھی جو آپریشن کر رہے ہیں اپنے ٹائم ٹیبل سے کر رہے ہیں اور کریں گے. یہ بھی ہوگا اپنے ٹائم ٹیبل سے, اپنی ترجیحات پر کریں. آپ ان پر مین پوائنٹس دے رہی ہیں, ذرا مین پوائنٹس دیں انڈیا کے حوالے سے. انڈیا کا رول نہیں بنتا جی اسٹریٹجکلی, ان کا تو ڈیولپمنٹ یا ایڈ میں بنتا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں. لیکن اگر وہ آگے چاہتے ہیں کہ وہ کسی براڈر اسٹریٹجک ارینجمنٹس میں ہو تو اس پہلے لوپ میں تو پہلے سرکل میں تو پہلے دائرے میں وہ نہیں آتے. رامدہ بھکتی کے پاس انڈین پاسپورٹ ہے اور وہ کہا جاتا ہے. اب انڈینز اس پر اس بات کی تصدیق نہیں کرتے. اب انہوں نے کرنی شروع کیا, اور پھر افغانستان میں کہتے ہیں کہ برامدہ کو بھکتی کو انڈیا نے رکھا اور پھر پاکستان. یہ تو پھر ہمارا بھی ایک مشکل علاقہ ہے ہمارے لیے, وہاں چیلنجز بڑے درپیش ہیں. تو انڈیا کو جیسے میں کہتی ہوں ٹربل واٹرز میں فش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کرنی چاہیے. اگر ایسی بات ہے تو ہم ہر فورم پہ اس بات کو ریز کرتے ہیں, شرم الشیخ سے لے کے آج تک ریز کرتے ہیں, آفیشلی بھی کرتے ہیں, ہر ٹریک پہ کرتے ہیں. دوسری بات انڈیا کا افغانستان میں دیکھیے پاکستان کے ساتھ تو ظاہر ہے ایک تاریخی تلخی رہی ہے اور سسپیشن رہا ہے جس کی ہم اب اس کو ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وقت لگے گا. لیکن سرٹنلی افغانستان میں ان کو یہ جاننا پڑے گا کہ امن وہاں نہیں آئے گا اگر وہ بھی اس پتیلے میں اپنا کفگیر ڈال کے اس کو بھی ہلائیں گے. تو دے شوڈ ناٹ اسٹر دا پاٹ مور. دے آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ اینڈ دے شوڈ ناٹ. تو یہ وہ ڈینائی کریں گے. لیکن پھر امریکہ کیوں انٹرسٹڈ ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا امریکہ تو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر چکا ہے انڈیا سے, ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا. اینڈ انہوں نے یہ بھی ریکگنائز کیا ہے کہ ہماری اب ان سے رشتہ داری فرق ہے. وہ اکنامک گینز کی طرف جا رہے ہیں. نیوکلیئر ریلیشن شپ جو ہیں ان کی
اس سے تو پاکستان کو چھوڑیں پوری نان پرولیفریشن رجیم کو ایک دھچکا پڑا ہے. تو پھر پاکستان نے جو اپنے مفاد دیکھنے وہ تو دیکھیں گے, اور یہ کہنا کہ اب انڈیا میں اور رول دیں, وہ تو آپ نے لاسٹ کانفرنس میں بھی دیکھ لیا تھا جو ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے, اس میں تو انڈیا نہیں شامل تھا, جہاں ڈسپائٹ امریکن پریشر آن +2 کے بعد بھی تھا. اور +2 میں بھی میں سمجھتی ہوں ایک کسی بڑے دائرے میں آ سکتے ہیں جب کوئی براڈر ریکنسیلیشن ہو, کیونکہ دیکھیے there is no military solution to anything including افغانستان, مگر ایک براڈر سولوشن جب آئے گا تب پولیٹیکل جب الائنمنٹس ہوں گے, جب پاکستان بھی اس میں کچھ نہ کچھ ظاہر ہے ہمیں تو ادا کرنا پڑے گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کردار کے سوورن افغانستان ہو, وہ اپنا ملک چلا سکیں, اپنے ٹیکسز ریز کر سکیں, اپنا بارڈر کنٹرول کر سکیں, اپنی سیکیورٹی فورسز کو سسٹینیبل کر سکیں. یہ بہت بڑا چیلنج ہے, مجھے کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے, ہمیں ان کو سوورن بنانے کی مدد کرنی چاہیے. جب وہ سیکیور ہوں گے تو دے ول ٹاک بیٹر وتھ یو. اچھا یہ بتائیے, آپ کا ایک ڈائلیما تو ہے, اگر کارزئی صاحب انڈین فوج یا انڈین پولیس کو بلاتے ہیں ٹو ٹرین ہز فورسز, تو پاکستان کیا کہہ سکتا ہے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک دے آر ڈوئنگ اٹ. فی الحال ان کا تو سب سے بڑا گیپ جو ہے وہ یہی ہے کہ وہاں سیکیورٹی فورسز کو ٹرانزیشن کیا جا رہا ہے مزار شریف وغیرہ میں 3-4 کتنے ڈسٹرکٹس ہیں 6 علاقوں میں, اور وہ تیار ہی نہیں ہے. جی تیار تو نہیں ہو رہے, حالانکہ امریکہ وغیرہ ٹرانسفر کر رہا ہے لیکن وہ تیار نہیں ہے, وہ بھاگ جاتے ہیں سرنڈر کر کے طالبان کے سامنے. اور بھی مسائل ہیں, ٹریننگ کے علاوہ, ریسورسز کے علاوہ آپ کتنے ڈالر دے دے کے ان کو رکھیں گے, اور اس میں پشتون ایلیمنٹ بہت کم ہے. 70% وہ تاجک فورسز ہیں, تو اتنے بڑے ملک میں جہاں 40% پشتون پاپولیشن ہے, آپ کس طرح یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ قوتیں ساؤتھ کو پھر پیسیفائی کر سکیں گی یا ساؤتھ میں ایکشن لے سکیں گی, جبکہ پشتون سارے ملک میں, پنشیری بھی سارے ملک میں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک ظاہر ایتھنک وہ ہوتا ہے کنفیگریشن ہر ملک کا. تو ہمارے لیے بڑی تشویشناک بات ہے کہ افغانستان کی سیکیورٹی کیسے مینج ہوگی. ظاہر ہے کیونکہ ہم وہی نیبر ہیں جنہوں نے پھر سوویت جہاد کے دوران ہم سب سے زیادہ ہم نے سب سے بڑا ملک کھول کے رکھ دیا, ان کے سامنے ملک کھول کے رکھ دیا. پھر تو ہم نہیں جھونک سکتے بار بار. اور ڈرگز, کلیشنکوف, یہ ساری نام ہی, یہ ساری چیزیں تب ہمارے یہاں ہاں کچھ ہماری پالیسیز کی بھی غلطی تھی. اب دیکھیں, میں نہیں کہہ رہی, میں ذمہ داری لے رہی ہوں, میں ہمیں ضرور ذمہ داری لینا چاہیے, لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, منطقی انجام کیا ہوتا ہے. اور اگر پھر ہم نے کلوزلی واچ نہیں کیا اس سچویشن کو, منور جو بالکل الزام کچھ تو منور ہوگا, مطلب کچھ ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی, اس میں تو منورنگ ہوتی ہے. چاہیے جیسے وہ ربانی صاحب کی ریکنسیلیشن, مولوی ربانی ہے, ان کی پیس کمیشن ہے, جو بھی ہائی کاؤنسل, اس کو سپورٹ کرنا. اور آپ تو پرائم منسٹر صاحب گئے تو وہ ربانی صاحب سے بھی ملے, تو ہاں اس لیول پہ تو بڑی ہماری انگیجمنٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود آپ بھی سنتی ہیں, ہم بھی سنتے ہیں ہر فورم پہ, کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے افغانستان کے حوالے سے, کہ کیا گیم کر رہے ہیں, ان کے کوئی ابھی تک سیکیورٹی ایسٹس ہیں. اور ٹرکی جیسے ملک سے بھی آواز آتی ہے. ہماری پالیسیز تب بہت اتنے پیمانے پہ تبدیل ہوئی ہیں دہشت گردی کے خلاف, افغانستان کے حوالے سے. اب تو میں سمجھتی ہوں یہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمیں اپنے مسائل پر کتنی فوکس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے ملک کے اندر بھی دہشت گردی کا اور بہت بڑا عنصر ہے. اور دوسرا پہلو ہے یہ جو بات ہوتی ہے ریکنسیلیشن کی افغانستان میں, یہ جب بھی ہو, جیسے بھی ہو, میری ایک ضرور اس میں ہو. میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان اب کوئی کہہ سکے گا کہ پچھواڑا ہے. افغانستان پاکستان کا بیک یارڈ ہے, کہا جاتا تھا, ہم اس طرح ٹریٹ کر رہے ہیں, قطعی نہیں. جیسے بون اگریمنٹ ہوا تھا وہ غلط تھا, کیونکہ آپ نے اس میں ایک میجورٹی کو نہیں انکلوڈ کیا, تو آپ کو 1++ اگریمنٹ کرنا پڑے گا. ظاہر ہے اس میں پاکستان کلوزلی واچ کرے گا, کیونکہ دیکھیے 3 ملین افغان ریفیوجیز آئے تھے, آپ کا کیا خیال ہے کتنے واپس گئے ہیں؟ 2 ملین کے تو UNHCR 1.7 ان کا فگر ہے نا. وہ تو ان کے جو بھائی بہن, اور ہماری پالیسی ہے جو خواتین جو بیوہ ہیں جو رہتی ہیں, وہ سب یہاں سیٹل ہوئے ہوئے ہیں. میں آپ کراچی میں رہ رہی ہوں اور آپ آئی ہوئی ہیں, تو یہ دیکھیں دنیا کا سب سے بڑا پشتون شہر یہ ہے, کابل نہیں ہے, پشاور نہیں ہے,
تو ہماری جو ایتھنک مکسز بھی ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں. اب تو سٹیکس تو پاکستان کے ہیں جی, وہ رہیں گے. یہ تو ہم اس کے بارے میں کوئی شرما شرمی نہیں ہے. لوگ افغانستان کو اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ تبدیلی ضرور پاکستان میں آئی ہے. بالکل. یہ تو شک سے کیوں دیکھتے ہیں؟ تاریخی عمل, جیسے ہم انڈیا پاکستان ایک دوسرے کو شک سے دیکھتا ہے, تو تاریخی عمل کی بنیاد پر لوگ باتیں کرتے ہیں. کچھ ویسے ہی ہاسٹیلٹی چل رہی ہوتی ہے, اور سے بھی بہت فیکٹرز ہوتے ہیں, لیکن اس کو آپ اپنے عمل سے پروف کریں نا. آپ اپنے آگے جو کام ہو رہا ہے اپنا ٹریک ریکارڈ سے, اور اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا بہت کلیئر فوکس ہے. ہمیں اپنے اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے, روزگار دینا ہے, اور وہاں جو بھی ریکنسیلیشن پروسیس ہوتی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دہشت گردی کی کمی ہمارے طرف ہو, اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ انٹرنیشنلی ہم بات کرتے ہیں سب کے حقوق کی, تو عورتوں کے حقوق کی تحفظ ہو. میں بہت ضروری جو افغانستان میں فیوچر ہوگا. لیکن فی الوقت آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آل ان آل آپ کو لگتا ہے کہ دیر از لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. دیر ہیز ٹو بی لائٹ. آپ کوئی بھی پلان لے کے آگے چلیں تو اسی کی طرف دیکھیں. اور پاکستان اندھیری نگری تو نہیں ہو سکتی. اور پاکستان آپ کو لگ رہا ہے کہ صحیح قدم اٹھا رہا ہے اس وقت, ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ کرٹیسزم ہے. بالکل نہ کسی اس وقت افغانستان کے ساتھ جتنی آپ دوستی کر سکتے ہیں اتنا آپ کریں. ان کی ریاست سے ان کی ضرورت کر رہے ہیں ہم. آپ دیکھیے آج کی بات تو یہی ہے, ہم آفیشیل لیول پہ بھی کر رہے ہیں. اینڈ یہ کوئی پہلی دفعہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اتنی وارمتھ نظر آ رہی ہے. دیکھیے اس میں ڈسٹرسٹ ضرور ہوگا, اوور نائٹ نہیں ختم ہوگا, لیکن جیسے میں نے کہا جب وہ سیکیور ہوں گے, جب تک وہ خود سیکیور نہیں ہوں گے اپنے ملک میں, تو یہ سسپیشن سارے خطے میں وہ لیے بیٹھے ہوں. لیکن پاکستان ایک صحیح نیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. میں سمجھتی ہوں پاکستان صحیح نیت, کہ پاکستان کو اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی نیت بدلے اور اپنی خارجہ پالیسی اپنے مفاد کے لیے کرے. اچھا, بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے سنا شہری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں پاکستان ٹھیک نیت سے, اچھی نیت سے آگے بڑھ رہا ہے. آج پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی بھی گئے, وہ بھی یہی پیغام لے کے گئے. اب دیکھتے ہیں کس طریقے سے افغانستان ریسیپروکیٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے خطہ اور امریکہ پاکستان کی پالیسی کو دیکھتا ہے. آنے والے دنوں میں ہماری اس پر نظر رہے گی. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.